بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سب آسمان والے فرشتے اور حوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں آنے کی خبر سن کر سبھی بے چینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات سے کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت ہی غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس حور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی غمگین بیٹھی ہے، اس جنت میں ہوتے ہوئے بھی اتنی پریشان کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا، تم کو پتہ ہے کہ آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا کہ میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا اس کے لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میرے اوپر پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنی درد بھری کہانی آگے دو جہاں کو سناؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا۔ جنت میں میرے جتنا خوبصورت کوئی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، تو اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ حور نے بڑے دکھی لہجے میں کہا کہ اللہ کے نبی کے ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی میرا کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرا خیال آگے بڑھتے بڑھتے خواہش کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی حوروں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے، اتنا حسین و جمیل کہ کسی حور میں اتنا حسن نہیں دیا۔ یا اللہ میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کا ایک جوڑا بنایا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے مجھے بھی میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس کو دیکھ لو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی کہ میں نے نگاہ اٹھائی۔ دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت ہی دکھی ہوتا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہ آج اس بات کا مجھے ڈر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے۔ حضرت محمد نے رسول سے پوچھا تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بھی بتا، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آپ بڑھتے رسول اللہ سے عرض کی کہ اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور اس کی پیشانی بہت تنگ تھی، قد و قامت میں بھی خوبصورت نہیں لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینے میں ایسا چہرہ دیکھا ہے میں تبھی سے پریشان رہتی ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنے جوڑے والے کا حلیہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ کی آنکھیں غیرت و جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے
وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے، وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے، تو اس کا ہستی کو پا کر غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو۔ تجھ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا مؤذن ہے، میں نے اس کو اپنے پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر دل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ فردوس کا حسن کے خاطر میں لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اس قدر ناز نہ کر، تو نے یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال کا رنگ سیاہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کو سن کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کے حسن و جمال کا غرور اتر چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت بلال کی تعریفیں سن کر حور بے چین ہوتے ہوئے چیخیں مارنے لگیں، اور اس نے کہا کہ مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آئے گا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ بندہ میرے حصے میں آیا۔ رسول اللہ نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔